میں موین شاداب صاحب اور پروفیسر خالد الوی کا ایک بار استقبال کرنا چاہوں گا اپنے ڈائس پر کہ وہ آئیں اور غالب کون ہے، غالب کیا ہے، غالب کو کیوں پڑھنا چاہیے، اور غالب کی ریلیونس اس دور میں کیا ہے وہ بتائیں گے. تو ایک بار زوردار تالیاں ہمارے دو خصوصی مہمان کے لیے. تیسرے مہمان تو غائب ہیں. وہ اصل میں ہم نے سوچا یہ تھا کہ شاید آپ لوگ کی آپس میں ٹھیک ہے بات چیت ہوتی رہے گی. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ آئیں. بہرحال نہیں چلیے بہرحال. تو آپ سب کو بہت بہت خیر مقدم ہے ساہتیہ تک کے اس بہت خوبصورت پروگرام میں. ہم غالب کا ہیپی والا برتھ ڈے منا رہے ہیں. ایک بار زوردار تالیاں اس شاعر کے لیے جس نے ہر چھوٹے بڑے کو متاثر کیا ہے. دیکھیے غالب ان کے نام سے ہی لگتا کہ غالب ہمیشہ غالب رہے ہیں، اور جو یہ کہا جاتا کہ نام کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے تو غالب غالب ہی ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اور اردو شاعری کا بلکہ پوری دنیا کی جو شاعری ہے، پوئٹری ہے، اس دنیا میں غالب کو رکھا جاتا ہے شیکسپیئر کے ساتھ، ملٹن کے ساتھ. تو یہ صرف اردو شاعری نہیں، یہ صرف شاعری نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک شاعر جو ہے وہ پوری دنیا سے آنکھیں ملا کر بات کر سکتا ہے. تو غالب کی وہی حیثیت ہے کہ جو پھولوں میں گلاب کی حیثیت ہے، جو عمارتوں میں تاج محل کا مقام ہے، وہی مقام اردو شاعری میں غالب کا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیچ آج یہاں ایک بہت بڑے اسکالر اردو کے، جو جن کی جو اسٹڈی ہے بہت سے موضوعات پر بہت زیادہ ویاپک ہے، بہت وسترت ہے، بہت وسیع ہے. محترم پروفیسر خالد الوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جتنے ان کے اسٹوڈنٹ کلاس روم میں رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کئی گنا تعداد ان اسٹوڈنٹس کی ہے، ان طالب علموں کی ہے جنہوں نے ان کی تحریریں پڑھ کر بہت کچھ سیکھا ہے. میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں. مجھے خوشی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ یہ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. غالب کے دیکھیے یہ موین شاداب صاحب میرے ہم وطن بھی ہیں اور چھوٹے بھائی ہیں، تو اس لیے ان کی ساری باتوں پہ یقین نہ کیجیے. غالب کی خوبی یہ ہے، آپ سب لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں کہ غالب سب کا شاعر تھا. شاید ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو سب کے شاعر ہیں، سب کے فنکار ہیں، سب کے آرٹسٹ ہیں، جو سب کو اپنا لگتا ہے. غالب بہت پڑھے لکھے لوگوں کا شاعر بھی تھا. غالب فلاسفرز کا شاعر بھی تھا. فلسفی تو بہت مشہور ہے غالب کی. یہ الگ بات کے بدلتے وقت کے ساتھ ان کی آسان شاعری، کیونکہ ان پر مشکل پسندی کا الزام لگا تھا، یعنی بہت کٹھن شاعر، بہت ڈیفیکلٹ شاعر کا ان کو کہا جاتا تھا. تو اس کے بعد پورا ایک ڈسکورس ہوا جس نے ثابت کیا کہ نہیں، غالب نے اگر بہت مشکل اشعار کہے ہیں تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس طرح کے شعر بھی کہے ہیں. تو غالب بہت پڑھے لکھوں کا شاعر بھی ہے، غالب کم پڑھے لکھوں کا شاعر بھی ہے، غالب فلاسفرز کا شاعر بھی ہے. غالب یہ سمجھ لیجیے کہ عوام کا شاعر بھی، ماسز کا بھی ہے، کلاسز کا بھی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے شاعری انہوں نے کی، کچھ لوگوں کے لیے خطوط لکھے جو خطوط غالب ہیں. جو خط لکھنے کا ایک طریقہ ہے اس میں غالب نے ایک نیا انداز دیا تھا. اس میں ڈائلاگ ہوتا تھا. پہلے تو خط بڑے تکلف سے لکھے جاتے تھے، لیکن غالب نے شروع کیا. مثلا وہ یہاں سے شروع کرتے کہ میاں سنتے ہو ناراضی رہو گے کبھی منو گے بھی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے. تو غالب کے بہت سے لوگ خطوط پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ غالب کی باتیں پسند کرتے ہیں. اور ایون یہ کہ جو بالکل وہ لوگ ہیں جو ساکشر نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو رکشا چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی غالب بہت اسی طرح پسند کیے جاتے ہیں. اور جن کو کچھ پسند نہ آئے تو غالب کے لطیفے، غالب کے چٹکلے پسند آ جاتے ہیں ان کو. وہ بھی پورا ایک الگ سے سلسلہ ہے، اس پر بھی بہت کام ہوا ہے. ایک مرتبہ پوری کتاب ہے جی، غالب 2 کتابیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کریکٹ کیا. ایک مرتبہ غالب کے کوئی فین ملنے پہنچے تو غالب سے ملاقات کی انہوں نے، پھر وہ جانے لگے. کچھ جو دہلیز تھی، جو دروازہ تھا، وہاں کچھ اندھیرا سا تھا. تو غالب کو لگا کہ یہ کچھ اپنے چپل یا جوتے تلاش کر رہے ہیں، کچھ دشواری ہو رہی ہے. تو غالب اندر سے لالٹین لے کر دروازے پر آ گئے. تو ان صاحب نے کہا ارے چچا آپ نے کیوں زحمت کی، میں اپنے جوتے خود تلاش کر لیتا،
آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غالب نے بہت معصومیت سے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے جوتے نہ پہن جائیں. تو یہ تھا غالب کا جو ایک حصہ مزاح تھا، جو ان کا سینس آف ہیومر تھا، وہ بھی بہت مشہور ہے. تو غالب تو ایسی بڑی شخصیت ہے کہ اس کے کس پہلو پر بات کی جائے یہ وقت بھی چھوٹا پڑ جائے گا، یہ آڈیٹوریم بھی چھوٹا پڑ جائے گا اس کو اگر سننے والے آ جائیں غالب کو. بس ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ استفادہ کریں گے کہ وہ غالب کے تعلق سے کیا خیالات رکھتے ہیں. تو آج کے اس عہد میں ڈاکٹر صاحب جو یہ موجودہ عہد ہے، جس طرح میں نے کہا کہ غالب تو سب کے شاعر ہیں، اس عہد میں آپ غالب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ غالب ہم سب کا شاعر ہے، اور اس میں جس کو جتنی ضرورت ہوتی غالب سے اتنا لطف حاصل کر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے سیاستداں جو ایک شعر صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ غالب کا شعر پڑھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر نے غالب کے نام سے ایک شعر پڑھا، حالانکہ وہ واٹس ایپ کا شعر تھا، غالب کے نام سے نہیں تھا، لیکن غالب کے نام سے پڑھنے میں ایک آسانی ہے. کہ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ایوب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ان کا نام تھا فیروز خان نون. فیروز خان نون کو دین دنیا کی کچھ زیادہ خبر نہیں تھی، تو برٹین کے ڈیفنس منسٹر وہاں آئے، اور جوش ملی آبادی جو آج کے شاعر تھے وہ بھی جو ڈنر ہوا اس میں اہم لوگ بلائے جاتے ہیں، تو جوش کو بھی بلایا. اب وہ سب کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے جب جوش کے پاس آئے تو فیروز خان نون کو کیا پتا ان بیچاروں کا کیا نام ہے، انہوں نے بس اتنا انٹروڈکشن کرایا کہ ہی از دا گریٹسٹ پوئٹ آف اردو. تو برٹش ڈیفنس منسٹر نے کہا او ہو دین یو آر مسٹر غالب. تو اب وہ یہ نہیں، غالب کا نام جس نے یعنی ہندوستان کے ایک شاعر کا نام بھی سنا ہے اس نے غالب کا نام ضرور سنا ہے. غالب کی شاعری نہ سنی ہو، غالب کے بارے میں کوئی کتاب نہ پڑھی ہو. دیکھیے کولکتہ میں جو پارک اسٹریٹ ہے اس کے کونے پہ بہت گندے وہ لگ رہے تھے ٹیلی فون کے باکسز، اور یہ تو کسی غالب پرست کو خیال آیا کہ بتائیے، اور اس کا نام غالب اسٹریٹ ہے کونے والی سڑک کا، اس نے ساری سڑک اس غریب آرٹسٹ نے اپنے پیسے سے پینٹ کر دی اور غالب کے شعر پینٹ کر دیے. اس نے غالب کے نام سے مجھے اچھا نہیں لگا. وہ بنگالی آدمی ہے، وہ اردو کا آدمی نہیں ہے، لیکن صرف اسے غالب اس کا شاعر ہے. تو غالب جو ہے اکراس دا پارٹی لائن، اکراس دا لینگویج، اکراس دا کنٹری، اب وہ ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے ہندوستان کا. رالف رسیل جو آکسفورڈ میں اردو پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی ایک ہندوستانی کو ہم ہندوستان کی کلچر کا ریپرزینٹیٹیو کہہ سکتے ہیں تو وہ غالب ہے. اور وجہ کیا ہے کہ غالب اپنے زمانے میں اتنا لبرل ہے کہ دیکھیں مسجد کے زیر سایہ رہتے ہیں اور کھلے عام شراب پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، کوئی بری بات نہیں سمجھتا وہ. چونکہ ہمارا جو ہے وہ شاعر ہے، ہمیں جواری شرابی سے کچھ نہیں لینا ہے. اس میں ایک جوک سن لیجئے کہ میرا بھتیجا جو کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے میری کتابیں، ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے، میں نے کہا یہ سب سے بڑا شاعر ہے، غالب ہے. اب اس نے کہیں سن لیا، اس کے بعد وہ آیا اور جیسے میری چوری پکڑ لی ہے کہ آپ جسے بہت بڑا شاعر کہہ رہے تھے وہ تو جواری نکلا. تو اسے کسی نے بتایا کہ تو جوا کھیلتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. مولانا حالی ان کے ایک شاگرد تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ ساری زندگی یہ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، انہیں تھوڑا اب لاسٹ ٹائم آ گیا ان کو سمجھا دوں. تو انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے آپ نماز پڑھا کیجئے. تو غالب نے غصے سے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے. پھر کہنے لگے اگر آپ مسجد میں نہ جا سکیں تو گھر پڑھ لیجئے، گھر نہ پڑھ سکیں تو آپ پلنگ پہ ہی بستر پہ ہی لیٹے لیٹے پڑھ لیجئے. غالب نے ایک فارسی شعر میں اسے جواب دیا، کہنے لگے جب ساری زندگی میں نے گناہ کیے ہیں تو اس آخری ثواب سے ہی کیا ہوگا، تو اس لیے مجھے آپ ایسے ہی رہنے دیں. تو اس نے اس زمانے میں اب سے 200-250 سال پہلے اس نے اپنی کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. لیکن جو اصلی غالب ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا جو غالب ہے، ہمیں ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ شاعری میں نظر آتا ہے اس کے. اور دوسری چیز خطوط میں نظر آیا، اس کے جو لیٹرز ہیں، پہلی بار ہندوستان میں ایسے لیٹر لکھے گا جو انفارمل ہیں. وہ یہ کہتا ہے میرے جب کسی دوست کا یا شاگرد کا خط آتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ملاقات کو آ گیا، تو اسی طرح ویلکم کرتا. میر مہدی مجروح آیا، میر مہدی مجروح کا خط آیا ہے. اور خط میں اس کا جو سائنس دیکھیے، اس کے آپ یہ دیکھیے کہ 400 کے قریب اس کے لیٹرز ہیں اور شاعری ہے. اس کے 6-7 بچوں کا انتقال ہوا. بیوی کا ایک بھانجا زین الدین عارف انہوں نے پال لیا تھا،
اس کا بھی انتقال سامنے ہو گیا، لیکن کوئی دکھ کی بات، کوئی غم کی بات 400 خط میں کہیں نہیں لکھی ہوئی. آپ کو کسی کو وہ اطلاع نہیں دیتا کہ یہ ایسا ہو گیا، ایسی ٹریجڈی میرے ساتھ ہو گئی ہے. اور بلکہ عجیب آدمی ہے، دیکھیے سینس آف ہیومر کنڈولینس لیٹر میں نظر آ جاتا ہے. اس کے ایک دوست کی محبوبہ کا انتقال ہوا اور اس کے گھر پر ہی ہوا، غلام رسول مہر کے. تو اس کو کنڈولینس لیٹر لکھتے ہیں، اسے لکھتے ہیں کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری جو محبوبہ تھی وہ تمہارے گھر پہ انتقال ہوا. یہ سعادت، یہ خوش قسمتی تو مجنو کو بھی نصیب نہیں ہوئی، بیچارہ الگ مرا، لیلا الگ مری. کیا بات ہے. ایک اور ان کے ایک شاگرد تھے جن کی دوسری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اسے لکھتے ہیں میاں کتنے خوش قسمت ہو کہ 2 بار پاؤں کی زنجیریں کٹ چکی ہیں. کوئی فیمنسٹ ہو تو معاف کرنا، میری بات نہیں ہے، غالب کی بات ہے. تو 2 بار تمہارے پاؤں کی زنجیریں کٹ چکی ہیں، اور یہاں تو ایک کم 50 برس سے یعنی 49 ایئرس سے جو زنجیر پاؤں میں پڑی ہے کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. یہ کنڈولینس لیٹر لکھتے ہیں. وہ قید بھی مانتے تھے شادی کو، کہ شادی قید ہے ایک طرح کی. انہوں نے کہا کہ 13 سال کی عمر میں مجھے یہ دوسری قید. ہاں. اچھا، ایک ان کے جو شاگرد تھے ان کی بیلویڈ کا کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس پہ اسے کیا سانتونا دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں شہد کی مکھی مت بنو، مصری کی مکھی بنو. مصری کی مکھی بیٹھتی ہے، مٹھاس اڑ جاتی ہے، شہد کی مکھی پھنس جاتی ہے. تو وہ کہتی شہد کی مکھی مت بنو، مصری کی مکھی بنو، اور چند جان نہ صحیح ان جان صحیح. ڈاکٹر صاحب، جو غالب کو غالب بناتی ہے جو چیز، جو شاعری، وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کیا خوبیاں ہیں، وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو غالب کو پوری جو انٹرنیشنل لیول پر ایک پاپولیرٹی حاصل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب کو جس چیز سے شہرت ملی اور پاپولیرٹی حاصل ہوئی وہ نہیں تھی جسے غالب سمجھتے تھے. غالب سمجھتے تھے کہ وہ فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اچھا، ہندوستان میں 12ویں صدی سے فارسی کی شاعری ہو رہی تھی. ہمارے ہاں امیر خسرو بہت بڑا شاعر تھا، فیضی بہت بڑا شاعر تھا، اور لاتعداد شاعر تھے. ہمارے ہاں فارسی کی ڈکشنری لکھی گئی ہیں. ہندوستان میں جتنی فارسی کی ڈکشنری لکھی گئی ہیں ایران میں بھی نہیں لکھی گئی شاید. اور وہاں بہت سارے ہندوستان، ہماری چونکہ آبادی زیادہ تھی، شاعری بہت لوگ کرتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے. جی. اور انہیں آج دنیا بھر میں فارسی کا بڑا شاعر نہیں مانا جاتا، وہ صرف اردو کا بڑا شاعر مانا جاتا ہے. اور اردو کا شاعر بھی اس لیے کہ دیکھیے کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جو غالب سے بچ گیا ہو، بالکل، اسی لیے وہ بڑا شاعر ہے. سردار جعفری صاحب ہمارے بہت بڑے کریٹک تھے، انہوں نے تو بہت ساری مثالیں دی ہیں. کہنے لگے میں ایک دفعہ بہت سارے فلائٹ سے آیا تو میرے کان میں اونچا سننے لگا، تو میری وائف جو ہے تھی سلطانہ، انہوں نے مجھ سے کچھ بات چیت کی، میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر میں نے غالب کا شعر پڑھا کہ بہرا ہوں گر تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر. مکرر مطلب دوبارہ کہے بغیر. قرۃ العین حیدر جو بڑی رائٹر تھی، ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو سردار جعفری نے دیکھا تو کہنے لگے وہ ہاتھ ہی زور آزما کا کام سے جاتا رہا. تو ایسے زندگی کے ہر موضوع پر غالب ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ غالب زندگی کی کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، آپ کسی خوشی میں شامل ہوں، کسی رنج میں شامل ہوں، کسی غم میں شامل ہوں، عشق کر رہے ہوں، عشق میں بریک اپ ہو گیا ہو، تو غالب کا شعر ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ غالب کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور اس نے ایک ویژن دیا زندگی کو سمجھنے کا، زندگی کا فلسفہ جو غالب کے یہاں بہت زیادہ، بلکہ کچھ لوگ تو غالب کو فلسفے کا شاعر ہی مانتے ہیں کہ ان کے یہاں فلسفی تھی، ایک درشن تھا زندگی کو دیکھنے کا. تو یہ ایسی بہت سی چیزیں، اور میرے خیال سے کوئی شاعر بڑا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو زندگی کے تمام جو ہمارے تام جھام ہیں، زندگی کے ہمارے سروکار ہیں، ان سب کو سمیٹ لیتا ہے اپنے چند لفظوں کے اندر، تو شاید اسی طرح کوئی شخص بڑا بن سکتا ہے. دیکھیے ہر موضوع کی بات ہے، اور بہت سارے، جیسے عشق کرنے کی بات ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار کتنا گھٹیا بات ہے کہ لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا، مگر ایسی باتوں سے وہ ظالم بدگما ہو جائے گا. محبوبہ کو سوتے میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاؤں کو میں چوم لوں، لیکن انسانی جذبوں سے یہ بات کتنی قریب ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی، اور عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر میں پہنچ کے تو بری لگ رہی ہوگی، مجھے بھی ٹھیک لگتی ہے تو لیکن وہ ایسی تمام باتیں اس کے ہاں آتے ہیں. در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا،
जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। यानी महबूबा ने मेरी मुझसे कहा अच्छा ठीक है तुम अंदर तो गुंजाइश नहीं है तुम्हारी, दरवाजे पे रह लो। और मैंने जैसे बिस्तर खोला उसने कहा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, भागो यहां से। तो ऐसे बहुत सारे शेर। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, मैंने कहा कि अपनी महफिल में गैर आदमी को मत दाखिल होने दिया करो। सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं, उसने मुझे उठा दिया कि अच्छा तो यूं, इस तरह से। तो ऐसे तमाम जज्बे जो हमें दुनिया में नजर आते हैं लेकिन हमारी गिरफ्त नहीं होती उन पर, वो गालिब के यहाँ नजर आते हैं। दूसरी एक बात अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, गालिब को म्यूजिक का बहुत सेंस था जी। उसने अपने खुतूत में लिखा है कि ये गजल तो इस राग में गानी चाहिए, रागों के नाम लिखे हैं बाकायदा। और उस जमाने में असल में सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि मीर तक अगर आप चले जाएं, दर्द को देखें, सौदा को देखें, कायम को देखें, ये सब म्यूजिक के बड़े जानकार थे। मीर दर्द से तो किसी ने कहा था कि आप इतने सूफी शायर हैं और इस्लाम में तो म्यूजिक जो है ये मना है और आप म्यूजिक के बहुत स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो और बहुत सारे गुनाह करता हूं जो आपको नहीं मालूम है, खुदा जब वो माफ करेगा तो ये भी कर देगा। तो म्यूजिक का एक खास सेंस था शायरी के साथ साथ। इसलिए गालिब मेरे ख्याल से पहले ऐसे शख्स ऐसे शायर हैं कि जिन पर हर विधा में काम हुआ है। गालिब को गाया गया, गालिब को पढ़ा गया, गालिब पर रिसर्चेज हुई और गालिब पर स्कल्पचर्स बने, गालिब पर रेत की तस्वीरें बनी, पेंटिंग्स बनी। तो ये समझ कथक जैसे जो बड़ा टिपिकल एक डांस है उसमें भी गालिब की गजलों को कहीं ना कहीं पिरोया गया है। तो ये हुनर शायद किसी दूसरे शायर को हासिल नहीं है। उनके बहुत से अशार यहाँ भी पढ़ा गया कि कैद हयातो बंद गम असल में दोनों एक हैं। बड़ा मुश्किल सा जरा सा शेर है लेकिन यहाँ मामला ये है कि जो इजाफत होती है फारसी की, जिस तरह लफ्जों का संयोजन होता है, शब्द संयोजन, तो कैद हयात यानी हयात की कैद या जीवन की जो है वो जेल या उसकी कैद आप ये कह सकते हैं। और बंद गम यानी गम का जो एक बंद है उसमें वो कैद है। तो ये असल में दो चीजें हैं, दो वर्ड हैं जो संयोजन के साथ बनाए गए हैं कि कैद हयात हो बंद गम, यानी कुल मिला के दो कैफियतें हैं। लेकिन एक साहब इसको इस तरह पढ़ लेते डॉक्टर साहब, तो गालिब के यहाँ बड़ी चीजें हैं, गुंजाइशें जो हिम्मत पैदा हो जाता है। तो पढ़ लेते कैदो हयातो बंदो गम असल में दोनों एक हैं। तो मीनिंग बदल गए वहां कैदो हयात का मीनिंग हो गया कैद भी और हयात भी, बंद भी और गम भी। तो शेर है कि कैद हयातो बंद गम असल में दोनों एक है। पढ़ा कि कैदो हयातो बंदो गम असल में दोनों एक हैं। तो गालिब ने कहा कि इसको यूं कर लो कि कैदो हयातो बंदो गम असल में चारों एक हैं। तो ये सब चीजें भी गालिब के साथ जुड़ी हुई हैं। गालिब पर अभी जो बात हुई कि म्यूजिक का उनको बड़ी जानकारी थी और गालिब को गाया भी बहुत गया है, कथक जैसा रक्स हुआ है। तो वो कैफियत जो है गालिब के यहाँ जो एक म्यूजिक होता है, अंदर का जो संगीत होता है, वो कितना महसूस किया जा सकता है गालिब की शायरी में? देखिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि म्यूजिक से मेरी वाकफियत इतनी नहीं है कि गजल में कितना महसूस होता है। लेकिन एक बात ये कही गई थी कि गजल का मीटर ऐसा है। ये सही है कि गालिब ने जिन बहरों का इस्तेमाल किया है वो ज्यादा म्यूजिकल है, वो म्यूजिक से ज्यादा करीब है। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप म्यूजिक को अच्छी तरह जानते हो। और दुनिया का अकेला उर्दू का शायर है जिसने अपनी गजलों के बारे में राग लिखे हैं। अब कहा गया जगजीत सिंह साहब ने और जितने लोगों ने गाए हैं वो उन्हें शायद आसानी इसीलिए हो जाती कि उन्हें, अभी हमारी मधुमिता जी भी गा रही थी जो खूबसूरत अंदाज में गाया, लेकिन इसीलिए कि उन्होंने गजल सुनने में, गजल को आसानी से उनके कानों को, म्यूजिक वालों को आसानी हो जाती है। लेकिन दो तीन बातें मुझे दिलचस्प और मैं कहता हूँ। किसी ने गालिब से आके कहा कि हुजूर आपका एक शेर मुझे बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कौन सा शेर है? कि मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की, असद उस बुतों पर जफा से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। तो गालिब ने कहा कि अगर ये शेर मेरा हो तो मुझ पर लानत और जिसका हो तो उस पर लानत। और उसके बाद बहुत दिन तक, पहले उनका नाम था असदुल्लाह खां गालिब, तो वो असद इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने फिर असद इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और एक जगह लिखा है उसके बारे में कि एक कमबख्त ने मेरा नाम इस्तेमाल कर रखा, मैंने वो इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो ऐसी बहुत सारे लतीफे गालिब के साथ हुए हैं। और गालिब की जिंदगी जो थी असल में बहुत दुख भरी जिंदगी थी और कुछ उन्होंने खुद भी कर ली थी। कि अब जैसे से बहुत हर तरह के लोग उनके यहाँ आते थे। एक दोस्त थे उनके, मिर्जा हरगोपाल तफ्ता,
وہ خود بھی حالانکہ بہت شراب پیتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دن سمجھایا کہ حضور شراب کے نقصان بہت ہیں. اب غالب سمجھ گئے کہ یہ کہاں پہنچیں گے، کہ اللہ شراب کا کیا نقصان ہے. کہ اللہ اس آدمی کی جو زیادہ شراب پیتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کہ اللہ جس کے پاس شراب ہے اسے اور دعا کی ضرورت کیا ہے. واہ. غالب کی ایک رشتے کی کزن تھی، وہ تقریباً مر رہی تھی، تو یہ انہیں دیکھنے پہنچے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ جا رہی ہوں مگر گردن پہ فلاں کا قرض لیے جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اس کی فکر کیوں کر رہی ہو، وہاں کون سے کوتوال فیض الدین بیٹھے ہیں جو بلا لیں گے تمہیں. جی. تو ایسے وقت پہ زندہ کرتا ہے. اور اس کے 7 بیٹوں کی موت ہوئی، اس کا کہیں ذکر نہیں کرتا، اس پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. ان کی بیوی بیچاری جیسے عام طور سے گرہنیاں ہوتی ہیں ہر وقت نماز روزہ کرتی رہتی تھی، ایک دن گھر میں گھسے تو جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے. تو انہوں نے کہا آپ نے جوتے کیوں ہاتھ میں اٹھا لیے؟ کہنے لگے سارا گھر تو آپ نے مسجد فتح پوری بنا دیا ہے، اب میں بس اس لیے جوتے اٹھا کے چل رہا ہوں. غالب کے اشعار کے ساتھ جس طرح ذکر ہوا، سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی کہ اس واٹس ایپ کے اس عہد میں پہلے بھی ہوا ہے جب میگزینز میں ان کے اشعار آتے تھے. اس کا ذکر بھی ہوا، جنید قادری نے بھی یہاں ذکر کیا کہ وہ غالب کا شعر پڑھ دیا انہوں نے کہ وہ جا رہے تھے. ریحان عباس صاحب نے بھی کہا تھا کہ غالب کو ہر جگہ غالب جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ کئی شاعروں کے ساتھ ہے کہ جو شعر کس میں بھی غالب ہمارے دوست لگا دیتے ہیں کہ اقبال کے ساتھ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ فیض کے ساتھ ہو رہا ہے، اور گلزار صاحب کے ساتھ بھی کوئی بھی کوٹیشن گلزار کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو لیکن اب اچھا یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، ہماری جو نئی پیڑھی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ ہر چیز جو غالب کے نام سے لکھی جاتی ہے وہ غالب کی لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو غالب کو غالب تک پہنچنے کے، غالب کو سمجھنے کے اور غالب سے عشق ہونے کے الگ الگ راستے ہیں. مجھے ایک لڑکی ملی، اس نے مجھ سے پوچھا ایک دن ہمارے آفس کی کہ کیا سر غالب دیوانے تھے کیا؟ تو میں نے کہا تم کو کس نے کہا؟ بولے وہ دیوانے غالب بہت ہوتا ہے. تو ان کا دیوان ہے جس کو دیوان کہا جاتا ہے، دیوان غالب یعنی غالب کا دیوان. لیکن دیوان اور مجموعہ یعنی سنکلن میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ بھی میں شاید آپ لوگ یا آپ ہمارے چھوٹے ہیں آپ کے نالج کے لیے کہ دیوان ہر سنکلن کو دیوان نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے حروف تہجی جو الفابیٹ سے اردو کا الف سے لے کر یا تک، اس میں جو آخری ردیف ہوتی ہے، جیسے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے تو ہے میں یا آ رہا ہے، تو ایسی الف سے لے کر یا تک جو ردیفوں کا استعمال ہوتا ہے وہ دیوان کہلاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں مجھے کہ ہمارے یہاں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی اگر غالب کے بارے میں کوئی رائے، کوئی تجربہ یا کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے ہو تو آپ کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں، کہ آپ لوگ شامل ہو. کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو، یا کوئی ایکسپیرینس ہو، آپ کا کوئی انوبھو ہو کہ ہم غالب سے کیسے جڑے، تو آپ کا خیر مقدم ہے. پوچھیں آپ بے تکلف ہو کر غالب کے حوالے سے. لیجیے مائک دیجیے ان کو جنید صاحب. جی. نہیں بالکل فیک ہے یہ بات. دیکھیے مارکس کے بارے میں، مارکس ہندوستان سے بہت باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے، خاص طور سے جو 1857 کی میوٹنی ہے اس کے بارے میں مارکس یہ جاننا چاہتے تھے کہ انگریز آرمی جو ہے وہ تو آرگنائزڈ ہے، ان کے پاس تو کھانے کا میس اور سب چیزیں ہوں گی، لیکن یہ جو باغی لوگ ہیں ہندوستانی، یہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے. تو انہوں نے وہ خط لکھتے تھے یہاں کچھ لوگوں کو، تو پتا چلا کہ یہ لوگ کھچڑی رکھتے ہیں، جہاں موقع ملا ذرا سے بھی ابال کے کھا لی، گھوڑوں سے اترے کھا لی اور پھر لڑنے کے لیے چلے گئے. لیکن غالب اور مارکس ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے. مگر ہوتا وہ بھی آج کل یہی ہے، ایک فیک لیٹر چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ، میں نے بھی دیکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت. لیکن یہ بات چونکہ تھوڑی سی مارکس کے ذہنیت سے قریب جاتی ہے. مارکس چونکہ مذہب کو افہیم سمجھتے تھے اور غالب بھی مذہب کو افہیم سمجھتے تھے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹو گریٹ مین تھے کہلائی. جیسے غالب نے الٹی سی ایک زبانی خبر ہے طیور کی، طیور کہتے ہیں برڈز، چڑیاں، کہ چڑیوں کی زبانی میں نے خبر سنی ہے. اب انگلش کا ایک محاورہ ہے لٹل برڈز
told me. تو اب میں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ انگلش میں کب استعمال ہوا, غالب نے کب کیا. تو یہ تقریباً 1850 کے آس پاس پہلی بار انگلش میں استعمال ہوا اور انہی دنوں غالب نے استعمال کیا. تو یہ اتفاق ہے, کارل مارکس کا کوئی لے دینا غالب سے نہیں ہے, نہ کسی تعلق ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے. جنرلی جو شاعر ہوتے ہیں یا جو کوی ہوتے ہیں, جو ساہتیہکار ہوتے ہیں, وہ سماج کی طرف, ستا کی طرف, سیاست کی طرف, ان ساری چیزوں کی طرف بھی انفلوئنس رہتا ہے ان کا, ان کی لیکھنی میں رہتا ہے. کیا غالب کا ایسا کوئی پربھاؤ پڑا, ایسا کوئی کہ وہ تتکالین شاشن ویوستھا سے ناراض جو ہو, یا کچھ مطلب ان پر, ان کی شاعری پر اس نے پربھاؤ ڈالا ہو؟ ہاں دیکھیے, آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اچھے لیکھک کو ہونا چاہیے جو اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے خلاف ہونا چاہیے. اور سارتھ تو ہمارے زمانے کے تھے, جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں یاد ہے, وہ زندہ بھی تھے اور اسٹوڈنٹ موومنٹ میں شامل رہے. لیکن غالب کے ساتھ یہ تھا کہ غالب ایک ساتھ, دیکھیے بہت بڑا شاعر ہے, اب اس کی جو کمیاں ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے کہ اب پریشان نہیں کرتی, بلکہ ہم دونوں انسانیت کی, ہر انسان کی کمزوری ہیں. غالب شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ ذوق چونکہ بہادر شاہ ظفر کے استاد ہو گئے تھے تو غالب اس لیے دوسرے نمبر پہ آ گئے. غالب اس سے پہلے بھی پولیٹکس میں تھے. وہ بہادر شاہ ظفر کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا سلیم. تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شہزادہ سلیم جو ہے وہ بادشاہ بنیں گے. تو ہمارے غالب صاحب جو تھے وہ سلیم کے ساتھ ہو گئے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ سلیم نے, شہزادہ سلیم نے ایک انگریز کو لولو کہہ کے چھیڑ دیا لال قلعے سے جاتے ہوئے. اب اس کے بعد اس نے انہیں پکڑوا لیا. انہوں نے بہت, اچھا لولو پرشین میں موتی کو بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے بہت ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ تو موتی کہا گیا تھا, لیکن نہیں مانا, ان کو قید کر کے الہ آباد میں بھیج دیا. تو ان کی ماں نے یہ ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا چھوٹ جائے سلیم, تو یہ جو ہوتا ہے نا مہرولی میں جو پھول والوں کی سیر ہوتی ہے, اس میں مندر اور ایک مزار دونوں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں, اور ایک سیکولر ایک تہوار ہمارا ہندوستان دہلی کا ہے. تو وہ اس وقت سے شروع ہوا تھا. مگر بہادر شاہ ظفر کے باپ نے, جو شاہ عالم ثانی تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے, اس لیے اسے بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا. تو وہ بادشاہ بن گئے, مگر پوری کوشش کرتے رہے وہ ستا کے قریب ہونے کی. ہاں, لیکن ان کو موقع نہیں ملا. اور اس لیے نہیں کہ وہ ریولوشنری تھے, ان کے خلاف تھے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فائدہ مجھے ہو جائے. اور ایک لطیفہ قصیدہ آپ جانتے ہیں نا, کہ جو ایک نظم لکھی جاتی تھی کسی کی تعریف میں اور اس میں کچھ فائدہ انہیں ہو جاتا تھا. تو انہوں نے نواب امجد علی خان کے لیے قصیدہ لکھا غالب نے. اس بیچ میں امجد علی خان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے واجد علی شاہ جو تھے وہ بادشاہ بن گئے وہاں کے لکھنؤ کے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ امجد علی خان کے لیے قصیدہ لکھا تھا, ان کے سامنے نہیں آیا, اب میں نے ان کا نام ہٹا کر واجد علی شاہ کا نام لکھ دیا ہے. چونکہ اللہ میاں نے تو یہ کیا, انہیں ہٹا کے واجد علی شاہ کو بٹھا دیا ہے, میں نے بھی قصیدے میں بٹھا دیا. مگر اتفاق سے فائدہ انہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے انگریزوں سے بھی دوستی کی. آپ کو شاید یہ سن کے تعجب ہوا کہ 10-15 انگریز لوگ ایسے تھے جو غالب کے شاگرد تھے. الیگزینڈر ہینڈلی تو ایک بہت مشہور شاعر ہے, جو انہیں اچھا خاصا شاعر ہے, اس کا صاحب دیوان ہے, کلیکشن بھی ہے اس کا. اور اگر آپ یہاں کشمیری گیٹ کے چرچ میں جائیں تو وہاں اس کا قبر بھی ہے, اور اس پہ جو ایپیٹیف ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے, لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ پہلے وہ بہادر شاہ ظفر کے بہت دوست تھے. بہادر شاہ ظفر کے لیے صحرا بھی لکھا, اور لیکن جیسے ہی بہادر شاہ ظفر ہٹے, اور جس دن بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا ہے, تو ایک کسی کو ذرا سی اطلاع دی کہ آج بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا. نہ اس میں یہ لکھا میرے کلوز تھے, نہ یہ لکھا ہندوستان کا ستارہ ڈوب گیا, بادشاہ تھا. اس وقت تو بہادر شاہ ظفر سمبل تھے ہندوستان کی آزادی کے, ہندوستان کے, مگر غالب کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. تو وہ چلے گئے, سو چلے گئے. انہوں نے نہیں, ابھی اپنی موت پہ کچھ نہیں لکھا. کوئی شاعر جلدی سے مرنا نہیں چاہتا. تو اور غالب تو وہ شان سے مرنا چاہتے تھے. ایک بار پینڈیمک ہوا, جس طرح ابھی یہ کورونا آیا تھا, غالب کے زمانے میں بھی آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس وبا میں نہیں مرنا چاہتا. تو وہ تو بالکل ایک بڑا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جو کام سب کر رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. وہ اگر سب مر رہے ہیں تو ایسے میں مرنا ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی مثال یہ دیکھیں, ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس بھونڈے شہر میں ایک وردی ہے دہلی میں,
यानी वर्दी मतलब यूनिफॉर्म है, हर आदमी मुंह पर दाढ़ी और सर पर बाल लगता है। मेरे गालों में जिस दिन चींटी के अंडे नजर आने लगे, यानी सफेद बाल नजर आने लगे, तो मैंने दाढ़ी रख ली और बाल साफ करा दिए। तो वो कोई भी काम जो है ऐसा नहीं करता, ना शायरी में करता है न दूसरी चीजों में जो आम आदमी कर रहे हैं। उसकी ये एक बहुत ही डिलिबरेट कोशिश है कि मैं सबसे अलग नजर आऊं, और इसी तरह वो जिंदगी गुजारना चाहता है। तो एपिटेफ पे तो असल में एपिटेफ तो आमतौर से बाद में बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी अपनी जिंदगी में कब्र बनवा दे अपनी और एपिटेफ लिखवा दे। 2 मिसालें मेरे सामने, मैंने इसके अलावा कहीं नहीं सुनी। अगर आपने देखा हो, ये पुराने अजमेरी गेट पे एक दिल्ली कॉलेज की बिल्डिंग है, वो जिन्होंने बनाई थी मदरसा गाजीउद्दीन हैदर नाम से, तो उन्होंने एक मस्जिद है और उसमें 2 मजार बनवा दिए थे, एक अपना एक अपनी बीवी का, जिंदगी में ही। और एक बिजनौर एक जगह है, उसमें कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बिना घड़ी का घंटा घर, बिना रास्ते की कोठी और बिना मुर्दे की कब्र। तो एक आदमी ने अपनी कब्र बनवा दी थी लेकिन वो कहीं और दफन हुआ, तो उसमें एपिटेफ लिखे हुए। अपनी जिंदगी में और कोई एपिटेफ किसी ने नहीं लिखवाया। अब ये रुझान बढ़ा है, पहले तो कम था। इस तरफ से भी कोई अगर कोई आप लोग शामिल हो जाएं तो जरा अच्छा लगेगा। ये सब खामोशी से शामिल हो रहे हैं इससे। जी जी बहुत इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको उनका ड्यू नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत से जीनियस के साथ होता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, जैसे ड्यू क्या नहीं मिला उनको? उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और गरीबी और मुफलिसी जो रही, और जो उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें रही, और ये शराब की आदत और ये सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुकाम तो बहुत ऊंचा होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब से पहले मैं अर्ज कर दूं कि गालिब को जितना मिला वो किसी शायर को नहीं मिला आज तक। गालिब पर तो कितनी, अब उसके बाद भी और उनके जमाने में बहुत मिला, लेकिन आप अगर ये समझती कि गालिब को इससे ज्यादा मिलना चाहिए था तो जाहिर है ये आपकी एक अकीदत की बात है उनके तई, जो आपका एक तरह से ट्रिब्यूट हो सकता है कि आप उनके बारे में सोच रही हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये मकाम किसी को मिला ही नहीं हिंदुस्तान में, तो जो गालिब को मिला। नहीं, ये मैं अर्ज करता हूँ। जी उनको 200 रुपया तो नवाब रामपुर देते थे, और उनका 1869 में इंतकाल हुआ। इस वक्त 200 रुपया क्या होगा? यानी आज जिन टीचर की सैलरी 3 लाख रुपए है, उन्होंने जब ज्वाइन किया था 30 साल पहले तो उनको 4000 रुपए मिलते थे, और गालिब को 200 रुपया तो नवाब रामपुर के यहाँ से आता था और पेंशन मिलती थी। अच्छा, उनके जो कंटेम्परेरी और सबसे बड़े राइवल थे ज़ौक़, उनकी सैलरी 4 रुपया महीना थी, और बहादुर शाह जफर के यहाँ से। मगर वो सीधे साधे थे कि आके गजल बनाई बहादुर शाह जफर की, घर जाके खाना खा के सो गए। इन्हें जुआ भी खेलना था, इन्हें शराब भी पीनी थी, तो जाहिर है कि जितना पैसा हो वो कम पड़ जाएगा। और एक बार बाद इनसे नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ से तय हुआ कि 500 रुपए साल इनको मिलेंगे, मगर वो मिल नहीं सके, एक बार भी नहीं मिले। तो अच्छा, दूसरा ये है कि उनको ये एहसास था कि वो नवाबजादे हैं। उनकी शादी ये हरियाणा के बहुत बड़े नवाब फैमिली में हुई थी, तो वो ये समझते रहे कि मुझे नवाबों की तरह रहना चाहिए। घर में 2 मुलाजिम भी थे उनके, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो गरीबी की जिंदगी, बहुत गरीबी, उन्होंने जितनी गरीबी थी वो उनकी सेल्फ स्टाइल गरीबी थी। दूसरी बात ये कि उन्हें क्या उनका ड्यू नहीं मिला। बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे जो बादशाह था उस वक्त, इससे बड़ा किसको एजाज मिल सकता है। और उनको अगर हम किताबें देखें, गालिब के जमाने में एक किताब होती तज़किरा कहते हैं, जिसमें शायरों का जिक्र मिलता है, उनके वो डिटेल्स मिलती है। तो आमतौर से ये बात आमतौर से कह देते हैं कि साहब ज़ौक़ का जिंदगी में ज़ौक़ का अहमियत ज्यादा थी, गालिब की कम थी। सर सैयद ने किताब लिखी आसारुस सनादीद, उसमें 12 सफ़े में 12 पेजेस में गालिब का जिक्र है और 3 पेज में ज़ौक़ का जिक्र है। और उस जमाने में 12 तज़किरे लिखे गए हैं, जिसमें हर एक में सादत अली खानसिर का है, कुतुबुद्दीन वासिर का है, मजमूए नक्श और बहुत सारे हैं। उन सब में गालिब का जिक्र ज्यादा है, गालिब के अशार ज्यादा हैं। तो गालिब की उस वक्त भी बेइंतहा अहमियत थी। गालिब को एक मरतबा लेक्चरशिप भी ऑफर की गई थी, वो इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि प्रिंसिपल खुद रिसीव करने नहीं आया था। ये वाकया तो सुना दे जरा साहब, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये दिल्ली कॉलेज जो है आप देखते हैं, उस जमाने में एक अंग्रेज प्रिंसिपल था उनका, तो और इनकी सबसे दोस्ती थी, तो वहां पे पर्शियन और उर्दू की यानी पर्शियन की एक प्रोफेसरशिप निकली। तो पता चला दिल्ली में 3 आदमी ऐसे हैं जो ये पर्शियन पढ़ा सकते हैं। मोमिन खां मोमिन है, इमाम बख्श सहबाई हैं और मिर्जा असदुल्ला गालिब हैं। तो पहले वो मोमिन को ऑफर की गई, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मोमिन से कहा, मोमिन ने रिफ्यूज कर दिया। गालिब ने 100 रुपए महीना पे वो कबूल कर लिया,
اور وہ باقاعدہ پالکی میں بیٹھ کے جب وہاں پہنچے تو دروازے پہ رک گئے اور پیون سے کہا کہ کہو پرنسپل سے کہو کہ مجھے ریسیو کرنے آئے. تو پرنسپل نے کہا کہ اب آپ یہاں نوکری کے لیے آئے ہیں, میں آپ کو ریسیو نہیں کر سکتا روزانہ باہر جا کے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نوکری اس لیے کر رہا تھا کہ جو کچھ عزت ہے وہ کچھ بڑھ جائے گی, جو عزت ہے وہ اس سے بھی کم ہوگی, میں ایسا نہیں کروں گا, چلو واپس چلے گئے. یہ تو واقعہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالب اتنے کم عقل انسان نہیں تھے کہ وہ چاہتے کہ پرنسپل مجھے ریسیو کرنے آئے. ان کی بیوی کا, سماج کا دباؤ پڑا ہوگا تو وہ نوکری کے لیے چلے گئے اور واپس آگے بہانہ کر دیا. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ غالب جیسا ذہین آدمی, وہ بے پناہ ذہین آدمی تھا, ان کے گھر میں کوئی کتاب نہیں تھی, وہ ایک کتاب پڑھ کے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیا کرتے تھے, کتاب کا پیج نمبر تک بتا دیتے تھے. وہ جب کلکتہ گئے تو کلکتہ میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ غالب سے کچھ ان کا امتحان لیا جائے. پہلے تو وہ ذکر آیا فیضی کا. کسی نے کہا کہ فیضی ایسا شاعر تھا کہ فوراً شعر کہہ دیا کرتا تھا, اور اکبر کے دربار میں جب وہ پہلی بار گیا تو اس نے 250 شعر کا قصیدہ لکھ کے دیا. تو غالب نے کہا کہ 250 نہیں تو اب بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 10-5 شعر فوراً کہہ سکتے ہیں. تو وہ صاحب چھالی جو ہوتی ہے پان والی چھالیاں وہ کھا رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا اس پہ شعر کہہ دیجئے. انہوں نے فوراً 13-14 شعر کہہ دیے اسے. ہے جو صاحب کے کفِ دست پہ چکنی یہ ڈلی, زیب دیتا ہے جس قدر اچھا کہیے. ایک واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے اس زمانے میں پرشین کے استاد تھے جو قتیل کہلاتے تھے. تو انہوں نے ایک شعر غالب نے جو استعمال کیا تو کسی نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ تو آپ نے یہ لفظ غلط استعمال کیا شعر میں. تو غالب نے فوراً 10-15 شعر سنا دیے پرشین کے کہ دیکھیے انہوں نے ایسے کیا ہے, انہوں نے ایسے کیا ہے. تو اتنا ذہین آدمی تھا کہ کتاب گھر میں نہیں تھی, پڑھ کے فوراً یاد آ جاتا تھا, اس کو یاد رکھ لیتا تھا. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو بہت سی منسوب کی جاتی, مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے درپردہ کوئی ان کا انٹینشن تھی. جی, اور وہ بھی بڑا مشہور واقعہ کہ اس طرح ذوق جو ہیں ان کے استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے, وہ بادشاہ تھے, اور غالب کی ظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت ذوق کے سامنے دربار میں. تو ان پہ انہوں نے ایک ٹونٹ کسا تھا ذوق پر کہ بنے ہیں شے کا مصاحب پھر ہے اترا تھا. تو اس پر ان کی گرفت ہوگی, پھر وہ کس طرح بچے. تو میں چاہتا ہوں یہ واقعہ بھی اگر ڈاکٹر صاحب سنائے تو ذرا اچھا لگے گا, مجھے بھی یاد ہے لیکن ڈاکٹر صاحب سے سنیں. ذوق کا اور غالب کے بہت سارے معاملے ہیں. بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس پہ صحرا لکھا گیا. تو ان کی بیگم نے فرمائش کی بہادر شاہ ظفر سے کہ آپ صحرا لکھ دیجئے. انہوں نے صحرا لکھا. صحرے کے آخر میں جو مقطع ہوتا ہے جس میں غالب کا نام آتا ہے, شاعر کا نام آتا ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں, دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بہتر صحرا. اب بہادر شاہ ظفر سمجھ گئے کہ ہمارے استاد پہ چوٹ کی گئی ہے. اب ذوق جب آئے تو انہیں کہا کہ استاد ذرا یہ آپ نے صحرا دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا. کہنا مقطع بھی دیکھا؟ انہوں نے کہا مقطع بھی دیکھ لیا. کہنا اس کا جواب لکھ دیجئے. انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب لکھ دیا. تو اب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے بات. تو پھر انہوں نے ایک معافی نامہ لکھا جس میں ایک شعر یہ تھا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری, ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو آیا تھا بنا ہے شہر کا مصاحب پھر ہے اترا تھا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, اس پہ شکار ہوا تھا. تو ان کے پاس پہلے ہی بسرا پہنچا تھا جی غالب کے پاس کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھر ہے اترا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری غزل کا مقطع ہے اور اس میں پورا یہ ہو گیا ہے کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھر ہے اترا تھا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, اس میں کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. تو غالب اس طرح بچ جاتے ہیں, بہت ذہین تھے. تو آپ کے اس ہم جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ آپ غالب کو اس سے زیادہ مقام پر دیکھنا چاہتی, لیکن جو غریبی کے تعلق سے باتیں ہیں وہ ان کی اپنی سیلف میڈ تھی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پوری طرح واضح کر دیا. تو باقی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو بہت ریسپیکٹ ملا ہے, پوری دنیا میں ان کی قدر کی جاتی ہے. اور وہ تو کس کا قول ہے کہ 3 چیزیں جو ملی ہیں مغلوں نے ہندوستان کو دی تھی. رشید احمد صدیقی نے لکھا کہ ہندوستان کو مغلوں نے 3 چیزیں دی, اردو, تاج محل اور غالب. تو جس شخص کو پوری لینگویج کے ساتھ رکھ دیا گیا ہو, تاج محل کے ساتھ رکھ دیا گیا ہو, تو اس سے زیادہ ریسپیکٹ تو شاید وہ برداشت بھی نہیں کر پاتے, خودکشی کر لیتے شاید. تو بہرحال آج جتنا کام ہو رہا ہے. جی 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 پلیز. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غالب دلی کے علاوہ کن شہروں کے بارے میں انہوں نے لکھا یا ان شہروں کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ کیونکہ ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ بہت ساری
हमारी उनके बारे में किससे रही? जी मैं बताता हूं, आपकी बहुत दिलचस्प बात आपने कही। देखिए दिल्ली के बारे में तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, दुनिया भर के जितने शहर हैं वो बदन है, शरीर है, और दिल्ली उसका दिल है। तो अच्छा, वो जहां जहां गए हर शहर के बारे में, उनकी बहुत ज्यादा तो सफर उन्होंने किए नहीं, वो रामपुर जाते थे, रामपुर और मेरठ गए, वहां के बारे में उन्होंने रामपुर को लिखा है दारुल सुरूर है। दारुल सुरूर मानी नशे का घर, सुरूर का घर, जहां चूंकि वो नवाब साहब उन्हें पैसा देते थे, वहां बहुत आराम की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन दिलचस्प सफर उनका एक ये है, लखनऊ वो गए, लखनऊ में जाके वो बीमार भी हो गया। उन्होंने लिखा है कि, बल्कि एक शेर में भी है कि लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता गालिब, हवसे सैरो तमाशा सो वो कम है हमको। यानी सैरो तमाशा का शौक तो मुझे है नहीं, फिर मैं लखनऊ क्यों आया हूं। मगर उन्होंने लखनऊ को लिखा है सितम आबाद। ये सितम आबाद है, सितम आबाद मानिए जालिमों का शहर। उसके बाद वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में सिर्फ 24 घंटा रुके। पहले जाना बड़ा मुश्किल था, सफर से जाना, वो 24 घंटों को शहर में रुकने का तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि 20 दिन में तो आप चल के जा रहे हैं, कभी पानी के रास्ते से, कभी खुश्की के रास्ते से। लेकिन इलाहाबाद से इस कदर नाराज हुए, वो इतने नाराज है। इलाहाबाद में उनके 2-3 शागिर्द थे। कोई इलाहाबाद के हैं तो नहीं यहाँ पे? नहीं, हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक, वो तो अच्छा है, आज उनसे जवाब लिया जाएगा। तो उन्होंने 2-3 शागिर्द वहां मौजूद थे। एक थे नादिर अली खान नादिर, जिनका बहुत मशहूर शेर है कि लोग कहते हैं कि फन्ने शायरी मनहूस है, शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो वो वहां डिप्टी कलेक्टर थे, उन्हें भी नहीं बुलाया, और उन्होंने अगले दिन वहां से वो चले गए। कहने लगे मैं तो यहाँ 1 मिनट भी न रुकता, मगर सामान के लिए छकड़ा नहीं मिला। और ये शहर जो है ये जहन्नम के मुकाबले पर बनाया गया है। अगर दिल्ली जाने का रास्ता वापस इलाहाबाद से होगा तो खुदा की कसम मैं दिल्ली ना जाऊंगा, और अगर जन्नत में जाने का रास्ता इलाहाबाद होके हो तो जन्नत भी ना जाऊंगा। और ये बात बहुत सारे सेमिनारों में मैंने उठाई, बहस की, और हमारे उस्ताद समझिए प्रोफेसर सैयद अकील, वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता, वो चूंकि गंगा के रास्ते से आए थे तो जो माहीगीरों की यानी मछुआरों की बस्तियां हैं वहां ठहर गए होंगे, इसलिए उन्हें इलाहाबाद अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा देखिए गालिब तो हमारी तरह तो थे नहीं कि मछुआरों में ठहर गए, गालिब को तो सही पता है वो कहाँ ठहरे, वो पूरे शहर को कह रहे हैं। उसके बाद वो पहुंचे बनारस। बनारस के बारे में तो उस आदमी, बनारस ने तो उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने बनारस का जिक्र इस तरह से किया है कि लोग अपनी महबूबा का जिक्र भी ऐसे नहीं करते। उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये शहर, वो गए थे वहां 2-3 दिन रहने के लिए और 1 महीना रहे, कि मेरी तबीयत चाहती है कि तिलक लगाकर जनेऊ डालकर गंगा के किनारे बैठ जाऊं और सारी उम्र यहीं गुजार दूं। वाह। अच्छा, एक जगह उन्होंने नहीं लिखा, कई जगह लिखा, और फिर उस पे उन्होंने एक मसनवी चिराग दैर लिखी। मसनवी जो लॉन्ग पोयम होती है उसको कहते हैं चिराग दैर, मानी मंदिर का चिराग, दैर मंदिर को कहते हैं। उस पे उन्होंने लिखी, उसमें लिखा है कि इस शहर का हर लड़का लक्ष्मण और राम जैसा है। और और एक शेर उसमें उन्होंने फारसी में उन्होंने ये लिखा है जिससे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि उनकी बनारस में कहीं आंखें लड़ गई थी। वो शेर फारसी का है, उसमें यह है कि काश मैं उस महबूब से ये कहूं कि मैं तेरा गुलाम हूं और वो कहे कि हाँ मुझे तेरी गुलामी कबूल है। सिर्फ ये, इसी से बहुत सारे रिसर्चर्स को अंदाजा है कि वहां उनका कोई इश्क हो गया था। क्योंकि तो इस पे डॉक्टर साहब आगे भी रिसर्च होनी चाहिए। भाई देखिए, कौन थी ये लड़की? नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला इलाहाबाद में उन्हें। इलाहाबाद में देखिए वो जिस रात में पहुंचे और अगले दिन वापस आ गए। उन्होंने कहा इस शहर में बीमार हो तो दवा ना मिले, मिलने के लिए लोग बात करने वाले ना मिले, और ये शहर जहन्नम के मुकाबले पे बसाया गया है। वैसे हमने भी जाके देखा, इतना बुरा शहर तो नहीं है। जी नहीं, वो गालिब की हर बात माननी भी नहीं चाहिए वैसे। नहीं, इन्होंने बहुत तजुर्बे की बात कह रहे हैं, मान लीजिए, कह रहे हैं 5 मिनट में टूट जाता दिल। जी जी। अच्छा, उसके बाद वो गए कलकत्ता। कलकत्ते का तो सारे जिंदगी, वो उनका शेर भी है कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। और वहां उन्होंने असल में क्या है कि वहां उन्होंने लोलिया ने फिरंग एक लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी फिरंगी गुड़ियाएं देखी।
فرنگی عورتیں پہلی بار دیکھی, ان سے ان کی دوستی ہوئی, ان سے بات چیت ہوئی, تو ساری زندگی وہ کلکتہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اس زمانے میں کلکتہ جانا ایسا تھا کہ جیسے انٹارکٹیکا پہ اب چلے جائیں, چونکہ وہاں انہوں نے اپنے راستے میں کبھی گھوڑے سے سفر کیا, کبھی کشتی سے کیا, کس طرح پہنچے, بہت مشکل پہنچے. تو یہ ان 3-4 شہروں کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی. اور بنارس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کا کعبہ ہے. کعبہ, بالکل. جیسے عقیدت سے دیکھیے آپ کعبہ بتاتے تھے وہ بنارس کو. دیکھیے اس آدمی کو جو جس کو راؤل رسیل نے ہندوستانی تہذیب کا نمائندہ کہا ہے, انہوں نے مرزا ہر گوپال تفتہ ان کا نام ہے, وہ ساری زندگی مرزا غالب کی وجہ سے مرزا لگاتے رہے اپنے نام میں. آج ہم سب انہیں مرزا ہر گوپال تفتہ کہتے ہیں, اور انہیں غالب نورالعین کہتے تھے, آنکھ کا نور. اور ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے طبیعت چاہتی کہ جس شہر میں میں رہوں, اگر دنیا بھر میں نہیں تو ہندوستان میں نہیں تو دہلی میں, کم سے کم کوئی آدمی مجھے بھوکا ننگا نظر نہ آئے. اور کوئی بھی ان کے یہاں سے ہندو مسلمان چھوٹی بڑی کاسٹ ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اس آدمی میں. جو ہماری یعنی ریئل تہذیب کا نمائندہ ہے وہ اس لیے غالب ہے. سب سے اہم بات یہی ہے آج کل کہ وہ بالکل جس طرح سیکولر تھے کہ وہ جنیو کا ذکر ہوا اور وہاں پر تلک لگانے کی بات ہوئی اور کعبہ انہوں نے کہا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بالکل سیکولر, اور جو ہندوستان کی مٹی اور دھرتی کی خوبی ہے, نفرتیں تو آتی لیکن ختم ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے یہی ثابت کیا کہ محبتیں ہمیشہ جیتتی ہیں. یہ غالب کا ہی پیغام ہے. اتنا وقت ہے میرے خیال سے تو جی. ایک آخری لطیفہ مجھے یاد آ گیا, غالب کے 2 اور سنا لیں آپ نے. دیکھیں غالب آم کے بہت شوقین تھے, اور آم پہ انہوں نے ایک بہت نظم بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نے ایسا لگتا ہے جیسے سیل بند شہد کے گلاس بھیج دیے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں آم کیسے ہونے چاہیے, آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا آم میں بس 2 خوبیاں ہونی چاہیے, میٹھے ہوں اور بہت سارے ہوں. ایک پروفیسر تھے فیض الحسن فیض سہارنپوری, جو بعد میں لاہور میں پروفیسر ہوئے, تو ایک مشاعرے سے لوٹ رہے تھے غالب کے ساتھ رات میں. تو انہوں نے دیکھا کہ چوراہے پہ گدھا کھڑا ہے. تو فیض صاحب نے کہا غالب صاحب دہلی میں گدھے بہت ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں تو باہر سے آ جاتے ہیں. اور ایک جگہ انہوں نے دیکھا بیٹھے تھے کہیں, تو گدھے نے کہیں آم کے چھلکے سونگے اور چھوڑ دیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے غالب صاحب گدھا بھی آم نہیں کھاتا. ان کا جی گدھا ہی آم نہیں کھاتا. اور آج یہ جو جہاں دریا گنج ہے یہاں پہ باغ تھا ایک جو لال قلعے سے ملحق تھا بالکل. تو ایک بار بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہاں ٹہل رہے تھے اور ایک ایک آم کو بہت غور سے دیکھ رہے, اس میں لگے ہوئے تھے. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ کہ اللہ میں نے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر ایک دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے, دانے دانے پر. میں اپنا نام تلاش کر رہا ہوں کہیں ہوگا تو. اور بہادر شاہ ظفر نے بہت سارے آم انہیں بھیج دیے. اور ایک دلچسپ اطلاع آپ لوگوں کے لیے بتا دوں کہ یہ غالب جو تھے یہ ازبیکستان کے رہنے والے تھے, سمرقند بخارا تاشقند کے. اور بلکہ ہم وہاں گئے ایک بار تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صاحب ملے جو نہ اردو جانتے ہیں, نہ پرشین جانتے ہیں, نہ ہندی, نہ انگلش, کوئی کنوے نہیں کر سکتے تھے. مگر انہوں نے ایک غالب اسٹریٹ, غالب محلہ اور غالب مسجد وہاں بنا رکھی ہے. اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی زبان میں جو سب سے بڑی گالی ہے وہ عام ہے. عام لفظ وہاں گالی سمجھا جاتا ہے. اور محمود غزنوی جب ہندوستان آیا تھا تو اس سے پتا چلا کہ یہاں تو سب سے اچھا پھل آم ہے, تو اس نے آم کا نام بدل کے نغز کر دیا تھا تاکہ گالی نہ دہرانی پڑے. تو ہم ایک بار تاشقند گئے وہاں, تو وہاں اورینٹل یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے تھے. تو ہم تو بہت, یہ ہماری زبان پہ عام طور سے لکھا ہے کہ یہ عام بات ہے, عام زبان ہے. اب جتنی بار ہم عام کہتے ہیں وہاں سب قہقہ لگا دیتے لڑکے لڑکیاں. تو سمجھ میں نہیں آیا. تو آخر میں حرمت اللہ وہاں جو پروفیسر تھا بیچ میں ہی آئے, آ کے مجھ سے کہنے لگے یہ لفظ بولنا ضروری ہے کیا؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ وہاں پہ بہت برا لفظ سمجھا جاتا ہے, مگر غالب نے اس کو بہت میٹھا کر دیا تھا. بہت اچھی گفتگو رہی ہے, بہت دلچسپ بھی. ڈاکٹر خالد الوی صاحب نے جو معلومات تھی وہ دی, آپ لوگ بھی شامل ہوئے. اور یہ صرف غالب کا ہی اعزاز ہے یا اعجاز ہے یا اس کی وجہ سے, ڈیو ٹو غالب کے اس وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور ہم نے بالکل بہت آسانی کے ساتھ اتنا وقت پار کر لیا. تو بس غالب کو یاد کرتے رہیے, غالب کو پڑھتے رہیے, اور غالب کا جو انسانیت کا پیغام ہے وہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے, جو محبت کا پیغام ہے اسی کو ہمیں عام کرنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. اور بہت بہت شکریہ. ایک چونکہ غالب کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ شاعر بیٹھے ہیں خود, تو یہ اگر ان سے شاعری نہ سنی جائے تو شاید یہ ناانصافی ہمارے ساتھ. تو میں عرض آپ سے چاہتا ہوں کہ موین سر اور
خالد صاحب کچھ شاعری اپنی جو کہ معین سر لکھتے ہیں، جن کی شاعری میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں ان کی شاعری. تو یہ لکھتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، سنبھل کے چل تجھے سارا پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. یہ معین شاداب ہے ہمارے لیے. تو معین سر کچھ شاعری آپ کے اشعار. بالکل بالکل بالکل. پہلے تو میں یہ وہ کر دوں کریکٹ آپ کو، یہ شعر میرے نہیں تھے جو آپ نے سنائے، لیکن تھے اچھے بہرحال جس کے بھی تھے. تو اردو کی بھی یہ خوبی ہے. ایک بار کسی اسٹوڈیو میں پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں مشاعرہ بھی تھا، تو کسی نے پڑھا حسن مطلع، یعنی جو دو مثلیں جو رائمیٹرک ہوتے ہیں، رائمبک ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرا مطلع ہوتا ہے جو اس کے اضافہ کر دیتا ہے حسن میں، اس کو سیکنڈ مطلب بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہاں ایک ٹیچر بھی تھی جو شاعرہ تھی، وہ آئی تو ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے، ٹیچر تو ٹیچر بن جاتا ہے، جرنلسٹ بن جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. تو انہوں نے کہا بچوں آپ جانتے ہیں کہ حسن مطلع کیسے کہتے ہیں؟ تو اچھا بھی ہے ہم لوگوں کو بتائیں لفظوں کے بارے میں. تو سناٹا رہا ہم آڈیٹوریم میں، پھر ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میم میننگ تو معلوم نہیں تھی لیکن سننے میں بہت اچھا لگا. تو میں اپنے کچھ شعر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے سنا دیتا ہوں. یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آنسو ہیں نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے، آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے، اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. کہ آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے، اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. اور یہ شعر بھی سن لے، ردیف بدل گئی ہے ڈاکٹر صاحب توجہ نہ دیں. عرض کرتا ہوں کہ ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. کہ ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں. درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں. ایک مطلع اور شعر اور پڑھ دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ زخم لگے ہیں مرہم کو محسوس کرو، زخم لگے ہیں مرہم کو محسوس کرو، اسی بہانے تم ہم کو محسوس کرو. زخم لگے ہیں مرہم کو محسوس کرو، اسی بہانے تم ہم کو محسوس کرو. گھر کے اندر کب تک جان جلاؤ گے، گھر کے اندر کب تک جان جلاؤ گے، باہر نکلو موسم کو محسوس کرو. گھر کے اندر کب تک جان جلاؤ گے، باہر نکلو موسم کو محسوس کرو. یہ مطلع جو ہے پہلی دو لائنیں ذرا کچھ گاڑھی سی ہیں، لیکن ایک وہ فضا بنتی اس لیے سن لیں. یہ اللہ والوں کا شعر ہے، یعنی جو تپسیا کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، ان کا شعر ہے. شعر میں نے یوں کہا کہ جو نصف شب میں یعنی آدھی رات میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، پشچاتاپ بھی بہت بڑی چیز ہے. جو نصف شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. اور اب آپ کے شعر آ رہے ہیں سارے، پیش کرتا ہوں کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور سیکول بناتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. بس آخری دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے. وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے. اور مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن،
وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے, یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے. عشق کرتے ہو لہو لاؤ لہو جلتا ہے, ان چراغوں میں فقط تیل نہیں چلتا ہے. اور شعر سنے کہ تم شرافت کہاں بازار میں لے آئے ہو, تم شرافت کہاں بازار میں لے آئے ہو, یہ وہ سکہ ہے جو برسوں سے نہیں چلتا ہے. تم شرافت کہاں بازار میں لے آئے ہو, یہ وہ سکہ ہے جو برسوں سے نہیں چلتا ہے. اور یہ شعر, آخری شعر آپ کو اچھا لگے گا, آپ بھی اس انوبھو سے گزرے ہوں گے. میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ وہ سکہ ہے جو برسوں سے نہیں چلتا ہے, اس سے ملنے کی خوشی بعد میں دکھ دیتی ہے. اس سے ملنے کی خوشی بعد میں دکھ دیتی ہے, جشن کے بعد کا سناٹا بہت کھلتا ہے. اس سے ملنے کی خوشی بعد میں دکھ دیتی ہے, جشن کے بعد کا سناٹا. لبریز کر ہی دیا. ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں ان کے لیے. اور پروفیسر خالد الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دو شعر, اب ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے پروفیسر صاحب کے لیے. دوستوں دیکھیں, میں جب غالب پڑھاتا تھا تو میں نے کبھی کتاب سے نہیں پڑھایا, میں سب یادداشت سے ہی پڑھاتا تھا. لیکن چونکہ مجھے اچھے شعر یاد ہوتے ہیں اس لیے مجھے اپنا کوئی شعر یاد نہیں ہوتا. میں پھر بھی 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. میرے مفرد شعر کے الگ الگ کچھ شعر ہیں کہ میں نے خاکے کئی خوابوں کے بنا رکھے ہیں. واہ, میں نے خاکے کئی خوابوں کے بنا رکھے ہیں, خوابوں کے بنا رکھے. نیند آ جائے اگر آج مزہ آ جائے. واہ, میں نے خاکے کئی خوابوں کے بنا رکھے ہیں, نیند آ جائے اگر آج مزہ آ جائے. ایک کہ ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ عزت کے لیے لڑی, اور تم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ دولت کے لیے لڑی. تو فرینچ آفیسر نے کہا صحیح بات ہے, ہر آدمی وہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. اب شعر سنیے کہ کوئی شے حسب ضرورت نہیں ملنے والی. واہ, کوئی شے حسب ضرورت نہیں ملنے والی, مجھ کو دولت انہیں عزت نہیں ملنے والی. مجھ کو دولت بہت اچھا, انہیں عزت نہیں ملنے والی. اور شعر سن لیجئے کہ جتنے زخموں کے نشان ہیں, دیکھیں تمام دنیا کے حالات, اتنا وائلنس, یہ سب غور کر لیجئے کہ جتنے زخموں کے نشان ہیں وہ تیری پیٹھ پہ ہیں. واہ, اس شہادت پہ تو جنت نہیں ملنے والی. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ.